ہم بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہر چیز کا فائدہ، ہر چیز کا منافع اور ہر چیز کی قدر اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ڈھونڈنے کی جسارت کرتے ہیں، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ موضوع گفتگو بے نمازی کا عبرتناک انجام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہم پر 5 ستون دین اسلام کے متعین فرمائے ہیں، ان میں ایک لازمی جز نماز کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس چیز کا ذکر سب سے زیادہ بیان فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز ایک ایسا عبادت کا بہترین ستون ہے کہ اس کے بغیر ہماری پہچان ہی کوئی اور نہیں کہ ہم پروردگار عالم کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہماری پہچان ہے اور ہم پیارے آقا کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی نماز بھی ہے، یعنی ایک صلاۃ کا معنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پیش کرنا ہے، اور ایک صلاۃ کا معنی خالق کائنات کی پاکیزہ بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکانا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا اس سے بہترین طریقہ اور کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کے عمل مبارک کو اپنی زندگی میں اپنے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ جہاں لفظ سلام استعمال ہوا، معنی اس کا دعا ہے، معنی اس کا عبادت ہے، معنی اس کا درود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو کی ابتدا اس عنوان سے کر رہے ہیں کہ بے نمازی اور خالق کائنات میں، چونکہ یہ بات قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نماز ہماری جو زندگی میں ایک ٹھنڈک لانے کا، زندگی میں سکون لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، آپ پہلا پارہ اٹھائیے، نماز کا ذکر موجود ہے، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جتنی سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں، جن کی تعداد 114 ہے، خالق کائنات نے تمام سورہ مبارکہ میں کسی نہ کسی حوالہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہم نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا کرنے کی جسارت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ضرور موجود ہے۔ پروردگار عالم کا شکر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ذکر بھی کر رہے ہیں، اور ذکر کرنے کا یہ طریقہ کہ ہم اس کے گھر کو بھی آباد کر رہے ہیں، اور گھر کو آباد کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اسی کے گھر میں جا کر اپنی جبین کو جھکاتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ اس نے جو زندگی دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ خالق کائنات کی بارگاہ میں نماز ادا کرنا ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز گالی والے فساد سے منع کرتی ہے، نماز بے وضو نہیں ادا کرتا، جو باوضو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے بندہ جب تک مسلمان جب تک باوضو رہتا ہے، اللہ رب العزت کے ملائکہ فرشتے اس بندے کے نامہ ایمان میں لکھتے رہتے ہیں کہ اس کا ہر ایک بہتر عمل نیکی والا ہے۔
اس کی ہر بہترین خوشبو اس کے لیے بخشش کا سامان ہے، اس کا ہر عمل خالق کائنات کے محبوب مقرب کی شریعت کے مطابق ہے۔ اس لیے حاضرین ذی وقار نماز ایک بہترین عمل ہے، اس بہترین عمل کو تا تنسیز انسان کی زندگی کے آخر تک اس کو اختیار میں رکھنا یہ ایک بہترین جز ہے اور بخشش کا بہترین سامان ہے۔ کجا ہم کہیں کہ ہم نے یہ صدقہ و خیرات کیا ہے، کجا ہم کہیں کہ یہ ہم نے نفلی عبادات کی ہیں، کجا ہم کہیں کہ یہ ہم نے نفلی معاملہ کیا ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے روز میں یا آخری ایام میں بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازی نماز ادا کر رہے ہیں اور مصلی امامت پر میرے آقا تاجدار کائنات کی محبت کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضرین ذی وقار پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ آقا اشارے سے فرماتے ہیں، آقا اشارہ فرما رہے ہیں کہ نماز کو مکمل کیا جائے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کیا جائے۔ اور یہ فقط حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے جنہوں نے آقا تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور بسات شکر پروردگار عالم نے ہمیں کسی اور کے گھر میں نہیں بلکہ مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں کسی اور کے گھر میں سانس لینے کی ہم نے جسارت نہیں کی، بلکہ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے یہ معاشرہ تاجدار کائنات کی شریعت والا معاشرہ ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں اللہ کی توحید اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، جہاں جو بھی موجود ہے کسی عقیدے سے منسلک ہے، یاد رکھیے گا طریقہ کار وہی ہے جو آقا علیہ السلام کے غلاموں نے صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے اور ہم تک جو پہنچا نماز کو قائم کرنے والا ہم کر رہے ہیں۔ اس کا شکر یہ تھوڑا ہے کہ ہم کسی اور کو نہیں، ہم اپنے رب کو مصطفیٰ کے ذریعہ سے مان رہے ہیں، ہم اپنے پروردگار کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے مان رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور مجھے نماز و زکات کی تعین فرمائی جب تک جیوں، یعنی یہ سورہ مریم ہے، آیت مبارکہ نمبر 31 ہے۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں مجھے یعنی انسان کو تکلیف فرمائی گئی جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ نماز کو ادا کرے گا، تب تک وہ نماز کو قائم کرنے کی جسارت کرے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کیا جائے، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکات کو ادا کیا جائے۔ ہم ایک آیت مبارکہ نہیں، دو نہیں، قرآن مجید میں 80 سے زائد آیت مبارکہ ایسی ہیں جس میں نماز کو قائم کرنا اور زکات کو ادا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے ہم جو عبادت جو وظائف اختیار کر لیں اس میں جو ٹاپ پر جو سب سے بہترین عمل ہے وہ نماز کو قائم کرنے والا عمل ہے۔ نماز کو اگر قائم کیا گیا ہم بے حیائی سے بچ سکتے ہیں، نماز کو قائم کیا گیا ہم برائی والے کاموں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، نماز کو قائم کیا گیا ہم جو دیگر معاملات ہیں جس میں شراب خوری ہے، جس میں دیگر نجس ناپاک کام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ کام جو ہے ہم اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کرنے والے ہوں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کی اتباع میں زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی قائم کردہ جو حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے زندگی بسر کریں، خالق کائنات کے حکم کے مطابق مصطفیٰ کریم کے عمل مبارکہ کے صدقہ سے یہ معاشرہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور روز محشر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے کہ ہم سمجھیں گے ڈھونڈیں گے شاید کہ ہمارے پاس کوئی عمل ہوگا، لیکن وہ انجانے میں ہم نے جو سجدے والی عبادت کی ہوگی اس عبادت کے تصدق سے خالق کائنات ہماری بخشش کا اعلان فرما دے۔ نماز تو یہاں قائم کرتے ہیں، نماز تو یہاں ادا کرتے ہیں، نماز تو یہاں ادا کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے وظیفہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اس کون سی کتاب ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے؟ حاضرین ذی وقار اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس
یا ہر ایک پر جو کرامت کاتبین موجود ہیں، بندے کا ہر عمل، مسلمان کا ہر عمل بہتر اور جو بہتر نہیں اس کو تحریر کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ایک قدم، ہمارا ایک پہلو جو ہم نے نماز کو قائم کرنے کے لیے مساجد کی جانب بڑھایا ہے، اس ہر ایک کے قدم کے بدلے میں خالق کائنات ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کو تحریر فرمانے کا حکم جاری فرماتا ہے۔ یہ ہماری بخشش کا سامان ہے، یہ ہماری بخشش کا طریقہ کار ہے۔ خالق کائنات اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعاؤں کے ذریعہ سے ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاصل اسی وقار خالق کائنات کے نام لیوا اور آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے امام فخر الدین رازی اپنی موت پہ تفسیر کے اندر تحریر کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کا ذکر کے حوالے سے امام فخر الدین رازی تحریر کرتے ہیں۔ فرمایا گیا اقوال تحریر کیے گئے، نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا وہ اس کے وجوب کا اعتقاد نہیں رکھتے، یعنی نماز کو ضائع وہ کرتا ہے جس کو یہ خبر نہیں کہ نماز مجھے کتنا فائدہ دے رہی ہے۔ ہم ہر عمل اس کے پیچھے ہم نے فائدہ ڈھونڈنا ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو زندگی میں بھی فائدہ دیتی ہے اور بندے کی قبر کو بھی روشن فرما دیتی ہے۔ پڑھنے والوں بہت سو کو دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے اور آپ کے دیکھتے ہیں کہ فلاں جس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے بڑا روشن تھا، پوچھا گیا وجہ کیا ہے، ڈھونڈنے پر ایک ہی وجہ میں معلوم ہوئی کہ بندہ جیسا بھی تھا لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز کو چھوڑنے کی جسارت نہیں کی۔ جب نماز کا بلاوا آتا تھا یہ اپنا کام کاج چھوڑ کر نماز کو ادائیگی کرنے کی صورت میں مسجد کی جانب چلا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم بھی مانتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو بھی ادا کرنے والا تھا۔ امام فخر الدین رازی اسی پیرائے میں نمبر 2 پر آپ فرماتے ہیں کہ لوگ جو نماز کو ترک کرتے ہیں اور اس کی حفاظت نہیں کرتے، پھر فرمایا وہ لکھتے ہیں کہ ادا الصلاۃ معنی اس کا یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت گاہوں اور مساجد کو نماز کی طرف کوشش کے طرف کر